2020 میں جب کورونا نے دستک دی، پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی۔ کاروبار ٹھپ ہو گئے، لوگ بے روزگار ہو گئے۔ پہلی بار عام لوگوں کو علم ہوا کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو گھر بیٹھے آن لائن کیے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انسانوں کا آپس میں میل جول ختم ہو گیا، یا یوں کہیے کہ کافی کم ہو گیا۔ لوگ گھروں میں بند ہو گئے۔ یہ سب کچھ ایک فلم کی طرح لگتا تھا۔ اس سے پہلے ایسی سچویشن صرف موویز میں ہی دیکھنے کو ملتی تھیں، اور آپ نے، میں نے، ہم سب نے یہ سب خود ایکسپیرینس کیا۔ کچھ جگہوں پر تو یہ تک دیکھا گیا کہ کسی گلی کے بارے میں صرف افواہ اڑ جائے کہ وہاں کورونا پیشنٹ ہے تو لوگ اس گلی سے گزرنا چھوڑ دیتے۔ جنازوں کو کاندھا دینے والا کوئی نظر نہ آتا، غیر تو غیر اپنے بھی گھبراتے۔ آج کی کہانی کورونا کے اس پرسوز وقت سے جڑی ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا بھرت پور، راجستھان میں۔ بھرت پور کی ایک فیکٹری میں مختلف ورکرز کام کیا کرتے تھے۔ انہی میں ایک ورکر راج بھی تھا، جو فیکٹری سے تھوڑا ہی دور ایک دوسرے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ شادی شدہ تھا، گھر اس کا دوسرے گاؤں میں تھا، لیکن وہ اپنی فیملی سے اتنی محبت کرتا کہ بجائے دوسرے ورکرز کی طرح فیکٹری کے قریب شیئرنگ میں رہتا، اس نے فیملی کے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح دی اور منہ اندھیرے گھر سے فیکٹری کے لیے نکل جاتا، اور جہاں چھٹی ہوتی تو 1 منٹ زیادہ نہ رکتا، سیدھا گھر کو بھاگتا۔ اوور ٹائم تو کبھی اس نے کیا ہی نہیں۔ زندگی میں 100 پریشانیاں تھیں، لیکن یہ ہے کہ گھر بار مناسب چل رہا تھا۔ اور پھر کورونا کے عصیبی دور کی شروعات ہوئی۔ راج مزاج کا بہت ملنسار تھا، ہر وقت کچھ نہ کچھ مذاق کرتے رہنا، ورکرز کا دل بہلانا۔ اس کے ایسے ہی مزاج کی وجہ سے نہ صرف باقی ورکرز اسے پسند کرتے بلکہ سب اس کو اچھی طرح پہچانتے بھی تھے۔ لاک ڈاؤن لگ گیا، کاروبار بند ہو گیا، گورنمنٹ نے لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔ اب جو لوگ خوشحال تھے، اچھا بینک بیلنس تھا، یا جن کی جاب آن لائن چل رہی تھی، ان کا تو گزارا ہو رہا تھا، لیکن ایسے لوگوں کا کیا جو دہاڑی پہ کام کیا کرتے تھے، یعنی روز کے روز جو کام کرتے اس کی پگار ان کو مل جاتی۔ تو راج کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا۔ فیکٹری میں جو تالا لگا، پروڈکشن رکی، ورکرز گھر بیٹھ گئے، تو کچھ ہی دنوں میں جو جیب میں تھوڑی بہت رقم تھی ختم ہونے کو آئی۔ لاک ڈاؤن کی شروعات میں ایسا لگا تھا کہ یہ بس 1-2 مہینوں کی بات ہے، پھر حالات معمول پہ آ جائیں گے۔ راج کی فیکٹری کے مالک ایک بھلے انسان تھے، انہوں نے بھی ایسا ہی سوچ کر حکم دیا کہ ورکرز کی سیلری روکی نہ جائے، تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ سب کی تنخواہ برابر ان تک پہنچتی رہے۔ لیکن کچھ مہینوں میں ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ کورونا کی وبا تو بڑھتی ہی جا رہی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے سختیاں بھی بڑھ رہی ہیں، اس کے ختم ہونے اور کاروبار معمول پر آنے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا۔ تو بھلا ایسے حالات میں مالک بھی کہاں تک ورکرز کو سیلری دیتا رہتا؟ تو بس 3-4 مہینوں میں راج کو سیلری ملنا بند ہو گئی۔ اب راج کے علاقے میں گھر سے باہر نکلنے پر تو اتنی پابندی نہ تھی، لیکن کام کہاں جا کر کرے؟ کام تو ہے ہی نہیں۔ حالات تنگ سے تنگ ہوتے گئے۔ اور یہ کہانی اصل میں صرف راج کی نہیں، بلکہ ایسے کئی خاندان ہوں گے جو اگر ابھی مجھے سن رہے ہیں تو اچھی طرح اندازہ لگا سکیں گے کہ اس دوران کن برے حالات سے لوگ گزرے۔
خیر آہستہ آہستہ کورونا کے بادل چھٹتے گئے اور حالات معمول پر آنے لگے، اور راج کی فیکٹری میں بھی کام شروع ہو گیا۔ راج بھی کام پر جانا شروع ہوا۔ اتنے عرصے بعد سب مل رہے تھے، پریشانیاں ختم ہو رہی تھیں، تو ورکرز خوش تھے۔ لیکن سب نے ایک بات نوٹ کی کہ راج تو بڑا خوش مزاج انسان تھا، اور اب جب فیکٹری میں کام شروع ہو گیا ہے تو اب تو اس کو اور خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو بالکل ہی بدلا ہوا انسان معلوم ہوا۔ جانے بیچارے نے یہ دن کیسے گزارے ہوں گے، اسی وجہ سے اس کا مزاج بدل گیا ہے۔ آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سارے ورکرز اس کے بارے میں یہی باتیں کر کے چپ ہو جاتے، لیکن بات صرف اتنی نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی راج کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی۔ اب جو اس نے فیکٹری جوائن کی تو گھر جانے کے بجائے وہی فیکٹری کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ڈیوٹی کے علاوہ بھی کئی گھنٹے اوور ٹائم ڈیوٹی کرتا، اپنا نہیں تو کسی دوسرے کا کام سنبھال لیتا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے گھر جانے کی کوئی چاہ ہی نہیں رہی۔ اب چونکہ کام بڑے دنوں کے بعد شروع ہوا تھا تو کام بھی بہت تھا، اور کچھ ہی دنوں میں راج کا حال یہ ہو گیا کہ وہ 24 گھنٹے فیکٹری میں ہی رہنے لگا۔ صبح کی شفٹ کرتا، پھر نائٹ شفٹ، پھر مارننگ، اور ایسے ہی کنیکٹڈ شفٹس میں ہر وقت موجود رہتا، اور رہتا بھی ہر وقت فریش، تر و تازہ۔ فیکٹری میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں، لوگ اس کے پیچھے باتیں کرنے لگے۔ بالآخر فیکٹری مینیجر نے جب اس کی منتھلی رپورٹ دیکھی تو اس کو اپنے آفس میں بلوا کر پوچھا، کوئی بھی شخص لگاتار پورا مہینہ کیسے کام کر سکتا ہے؟ تو ورکرز گواہ ہیں کہ اس نے بہت ہی عجیب جواب دیا، صاحب ہمیں اب کہاں نیند آتی ہے؟ اگر کام میں کوئی مسئلہ ہے تو شکایت کریں، ورنہ ہمیں کام کرنے دیں۔ چھوٹی فیکٹری تھی، ایسے کوئی قوانین تو تھے نہیں۔ مینیجر نے بھی بات آئی گائی کر دی کہ غریب آدمی ہے، نہ جانے کتنا قرض چڑھ گیا ہوگا، ہمارا بھی کام نکل رہا ہے، اگر کوئی غلطی کی تب پوچھیں گے۔ ساتھ ہی اس نے گارڈ کو بھی ہدایت دی کہ راج پر نظر رکھو، خاص کر کے رات کے وقت، کیونکہ عموماً وہ فیکٹری میں اکیلا ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک روز ہوا کچھ عجیب واقعہ۔ ہوا یوں کہ رات فیکٹری میں را مٹیریل کی ڈیلیوری آنی تھی۔ فیکٹری کا گارڈ جب سامان ویئر ہاؤس میں رکھوا کر واپس جانے لگا تو فیکٹری کے شیشوں سے اسے عجیب لمبا سا سایہ نظر آیا۔ اس کو معلوم تھا کہ فیکٹری میں رات کے اس پہر صرف راج ہی ہوتا ہے، لیکن سایہ تو بہت ہی لمبا اور قداور تھا۔ وہ گھبرا کر فوراً فیکٹری کے اس حصے کی طرف گیا جدھر سایہ نظر آیا تھا۔ اتفاق سے یہ تو وہی جگہ تھی جدھر راج مشین آپریٹ کیا کرتا تھا۔ فیکٹری میں تھوڑا اندھیرا ہو رہا تھا، صرف ان مشینوں کے پاس روشنی تھی جدھر اس کو امید تھی کہ راج کام کر رہا ہوگا۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوا تو عجیب منظر دیکھتا ہے۔ ایک بہت ہی بے ڈھنگا سا شخص جس کی ٹانگیں چھوٹی، جسم بہت موٹا اور ہاتھ بہت لمبے ہیں، اسی جگہ کھڑا ہے جدھر راج کو ہونا چاہیے تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کا جسم جم گیا، نہ تو جسم حرکت کر رہا تھا، نہ منہ سے آواز نکل رہی تھی۔ کچھ لمحوں تک تو
ایسے ہی جمے رہنے کے بعد جیسے ہی اس کا جسم ڈھیلا ہوا وہ چیختا ہوا فیکٹری سے باہر بھاگا۔ باہر وہ لوگ بھی موجود تھے جو ڈیلیوری کے لیے آئے تھے، شور سے وہ بھی واپس فیکٹری میں آ گئے۔ سانسیں بحال کرتے ہوئے گارڈ نے سب کو وہ منظر بتایا جو اس نے فیکٹری کے اندر دیکھا تھا۔ سب کو راج کی بھی فکر ہوئی اور اس طرف گئے جدھر گارڈ نے اس عجیب شخص کو دیکھا تھا۔ وہاں جو پہنچے تو سامنے راج مشین پر اپنا کام کر رہا تھا، بالکل بے فکر، آرام سے اپنے کام میں مگن تھا۔ جو سب لوگ ایک دم سے اس کے قریب پہنچے تو ایک نظر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ گارڈ کی تو سبکی ہو گئی، اس کا مذاق بنا دیا گیا۔ گارڈ ہوتے ہوئے ڈرتے ہو؟ لیکن وہ بھی اپنی جگہ اڑا رہا کہ اس نے واقعی کچھ عجیب دیکھا تھا۔ فیکٹری کے معمولات اسی طرح چل رہے تھے۔ گارڈ اب چوکنا ہو گیا تھا، رات میں چھپ چھپ کر فیکٹری میں جھانکتا اور ہر دفعہ نہ جانے کیسے راج کو علم ہو جاتا کہ وہ کس جگہ سے چھپ کر اسے دیکھ رہا ہے۔ راج صرف ایک نظر اس پہ ڈالتا اور مسکراتا ہوا اپنے کام میں لگ جاتا۔ یوں ہی دوسرا مہینہ بھی ختم ہو گیا اور سیلری ملنے کا دن آ گیا۔ اب اتفاق یہ تھا کہ کئی دنوں کے بعد جو کام شروع ہوا تھا تو پہلے مہینے کی سیلری مالک نے روک لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسرے مہینے کے ساتھ ہی ڈبل سیلری مل جائے گی۔ سارے ورکرز لائن میں لگ کر اپنی اپنی سیلری لینے لگے، لیکن اس روز ایک شخص جس نے پورے 2 مہینے سب سے زیادہ کام کیا تھا، بلکہ دوسرا مہینہ تو بغیر رکے ڈے نائٹ شفٹس دونوں کی تھی، وہ غائب تھا۔ شام تک اس کا کچھ علم نہ ہوا۔ پھر دن گزرتے گئے، 1 دن، 2 دن، ہفتہ گزر گیا، لیکن راج نہ کام پر آیا نہ اپنی سیلری لینے۔ مینیجر کو تو تشویش ہوئی کہ راج کے ساتھ کہیں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا۔ اس ڈر سے اس نے معلوم کیا کہ کوئی اس کے گاؤں کا شخص ہو تو اس کے گھر معلوم کر کے آئے، تو معلوم ہوا کہ وہ تو واحد شخص ہے اپنے گاؤں کا جو اس فیکٹری میں کام کیا کرتا ہے۔ پھر طے یہ پایا کہ مینیجر اور گارڈ دونوں گاؤں جا کر خبر لیں اور اس کی جو پگار بنتی ہے وہ بھی اس تک پہنچا دیں۔ یہ فیصلہ ہوتے ہی دوسرے ہی دن دونوں اس کے گاؤں کی طرف نکلتے ہیں اور پتہ پوچھتے پوچھتے اس کا گھر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ گاؤں میں بھی جس شخص سے راج کا نام لے کر پتہ معلوم کرتے، وہ بڑا اداس سا چہرہ بنا کر ہاتھ کے اشارے سے سمجھا دیتا۔ جیسے تیسے اس کے گھر پہنچے، راج کا نام پکار کر آواز دی، راج سے ملنا ہے، میں اس کی فیکٹری کا مینیجر ہوں، کہاں ہے وہ؟ اتنے دنوں سے فیکٹری نہیں آیا۔ ایک عورت بچے کو گود میں اٹھائے دروازے سے باہر آتی ہے۔ اس عورت نے جواب دیا، جی وہ تو نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم اس کا انتظار کریں گے۔ کہاں گیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ جی میں نے کہا وہ اب نہیں رہے۔ نہیں رہے؟ کیا مطلب؟ جی وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، کچھ مہینوں پہلے ان کی مرتیو ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مینیجر اور گارڈ دونوں سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور راج کی بیوی نے کہتے کہتے رونا شروع کر دیا۔ آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔
جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ 2 افراد راج کی فیکٹری سے پیسے لے کر آئے ہیں تو ان کو بٹھا کر راج کے بارے میں تفصیل سے یوں بتایا: کورونا کی وبا نے ہم غریبوں کی زندگی ویران کر دی۔ ہم تو سارے ہی گاؤں میں غریب ہیں، کون کب تک کس کی مدد کرتا؟ راج کا ہنستا چہرہ بھی اداس ہو گیا۔ پیٹ پوجا، بچوں کی بیماری، سب نے اس کو بھی کمزور کر دیا، اور رہی صحیح کسر کورونا کی بیماری نے پوری کر دی۔ ڈاکٹر کے پاس بھی نہ لے جا سکے، یہیں گھر کے باہر کھانستے کھانستے دم توڑ دیا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا اس کے دم نکلنے کے کچھ دن بعد ہی سب معمول پہ آ جائے گا۔ اب یہ اس کی بیوی اور 2 بچے ہیں۔ مینیجر اور گارڈ دونوں ساری کہانی سنتے جاتے اور ایک دوسرے کو تکتے جاتے۔ کیا اس بات پر یقین کریں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جو راج کی بیوی کہہ رہی ہے، یا اپنی آنکھوں پہ یقین کریں کہ ہم 2 مہینوں سے روز اس فیکٹری میں کام کرتا دیکھ رہے تھے، اس سے باتیں کر رہے تھے؟ تب اس گارڈ کو اس رات کا واقعہ یاد آیا، اور اس کو شاید تھوڑی بہت بات سمجھ آ گئی۔ اس نے مینیجر کے ہاتھ سے راج کی سیلری کا لفافہ لے کر اس کی بیوی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا: بیوی، یہ راج کی امانت ہے، 50,000 ہیں اس کی محنت کی کمائی۔ راج کی بیوی جو اب تک تھوڑا سنبھل چکی تھی، 50,000 سنا تو پھر سے روحان سی ہو گئی۔ کہنے لگی کہ راج تو دنیا سے چلا گیا، لیکن میرے اوپر بچوں کی ذمہ داری تھی۔ بچے چھوٹے ہیں، کام کرتی تو ان کو کون سنبھالتا؟ سوچا گھر کے باہر چھپر ڈال کر چھوٹی سی دکان کھول لوں تو گزارا بھی ہو جائے گا اور بچے بھی نظر کے سامنے ہی رہیں گے۔ گاؤں والوں سے بات کی تو 40-50 ہزار کا خرچہ آ رہا تھا۔ ہمارے پاس تو کھانے کو پیسے نہیں، اتنی رقم کہاں سے لاتے؟ بس چڑچڑی ہو گئی، ہر وقت اپنے آپ سے کہتی رہتی: راج، تو 40-50 ہزار جمع کر جاتا تو تیرے بچے یوں بھوکے نہ مرتے۔ یہ کہہ کر روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ شاید راج تب بھی میرے آس پاس تھا، شاید اس نے میری بات سن لی تھی۔ مینیجر اور گارڈ دونوں امانت لوٹا کر واپسی کے راستے پہ ہو لیے۔ واپسی میں گارڈ نے مینیجر سے پوچھا: کیا روحیں واقعی میں ہوتی ہیں؟ کیا ہمارے پیاروں کی روحیں ہمارے آس پاس موجود رہتی ہیں؟ مینیجر نے گارڈ کو دیکھا جیسے اس کا ذہن خود اب تک جواب جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ سننے میں تو یہ کہانی لگتی ہے، لیکن یہ ایک سچا واقعہ ہے جو راجستھان انڈیا میں پیش آیا۔ آپ دوست کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی میں راج کی روح یا اس کے قرین نے اس کی بیوی کی بات سن کر اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے یہ سب کچھ کیا تھا؟ یا یہ کوئی جن تھا جو اس کے گھر میں رہتا تھا، یا ان کے گھر سے اس کا گزر ہوا اور راج کی بیوی کی بے بسی اور مجبوری دیکھ کر اس نے ان لوگوں کی مدد کا فیصلہ کیا؟ لیکن اگر ایسا ہے تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کا تو مطلب ہے کہ وہ جن بھی ہنرمند تھا، کاریگر تھا، کہ اس نے راج کا کام بخوبی سنبھال لیا اور بالکل ٹھیک طریقے سے کیا۔ یا جنات بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ بھی سیکھنے میں ان کو زیادہ وقت نہیں لگتا،
उसका सबके साथ उठना बैठना, मशीन को हाथ लगाना। तो क्या जिन्नात जब इंसानों की शक्ल में आते हैं तो इंसान की तरह गोश्त पोस्ट के हो जाते हैं? ऐसे ही हजारों सवालात लिए आप दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। हो सके तो ये स्टोरी अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली स्टोरीज आप तक जरूर पहुंचे।